عمر بڑھنا فطری ہے مگر خود کو نظر انداز کرنا اختیاری ہے۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، کیونکہ ایک پراعتماد، خوش اور پرسکون عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آتی ہے۔ ینگ لک دل اور دماغ سے شروع ہوتی ہے، چہرے سے نہیں۔ اصل میں جوان نظر آنے کا راز یہ ہے: خوش رہیں، خود کو اہم سمجھیں، صحت کا خیال رکھیں، ذہنی سکون رکھیں۔ آج ہم جس اہم اور بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے لگے ہیں، عورتیں اپنی عمر سے کم کیسے نظر آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم اور ضروری بات: ینگ نظر آنا صرف چہرے یا میک اپ کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی سوچ، عادتوں اور لائف اسٹائل کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے خوبصورتی عمر سے نہیں، دیکھ بھال سے جڑی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک میں خواتین خود کو ینگ، پرکشش اور صحت مند کیسے رکھ سکتی ہیں؟ السلام علیکم، دس از شازیہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم انتہائی زبردست اور ٹاپک بہترین پر بات کرنے لگے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ خواتین خود کو کیسے ینگ اور پرکشش رکھ سکتی ہیں، صحت مند بھی رکھ سکتی ہیں۔ تو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں اربوں دفعہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور ماہ رمضان جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرمایا، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں سمیٹنا نصیب فرمائیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ صحت کا خیال رکھنا ہے۔ آج جو ہے وہ میں ڈیلی ولاگنگ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بنانے لگی ہوں آلو لوبیا۔ لوبیا جو ہے، لوبیا میں بہت ہی زیادہ پروٹینز اور وائٹامن سے بھرپور ہوتا ہے۔ سفید لوبیا بہت ہی اچھا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے۔ یہ بچوں کی اور بڑوں کی جو ہے وہ بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو ہے اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے تو اس کو جو ہے وہ بوائل کر کے بھی چاٹ وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس کو بنانے لگی ہوں سادہ اور سمپل سے طریقے سے۔ میری ریسیپی کو بھی جو نوٹ کرتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، کیونکہ دن بھر روزے کے بعد جو ہے وہ ہمیں فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے، سادہ اور سمپل غذا کا انتخاب کرنا چاہیے۔ افطار میں جو ہے وہ سحری میں بھی اپنی غذا کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہت زیادہ اسپائسیز اور یہ جو زیادہ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ اور فرائیڈ آئٹمز جو ہوتے ہیں وہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اس کے جو ہے اثرات خواتین پہ تو بہت ہی زیادہ برے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک تو گزر جائے گا، لیکن کیا ہوگا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آگے پورا سال رہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک عبادت کے مہینے کے ساتھ ساتھ جسم، دماغ اور روٹین کو ری سیٹ کرنے کا بہترین موقع بھی ہے۔ اکثر خواتین کی شکایت ہوتی ہے روزے میں کمزوری، اسکن ڈل ہونا، تھکن اور انرجی کی کمی، لیکن اگر چند سادہ باتوں کا خیال رکھا جائے تو رمضان المبارک میں بھی آپ خود کو ینگ، فریش اور انرجیٹک رکھ سکتی ہیں۔ آئیے آسان پوائنٹس میں بات کرتے ہیں، ون بائی ون میں آپ کو جو ہے وہ کچھ پوائنٹس بتاؤں گی، جس کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے ہم بہترین جو ہیں وہ اپنی کیئر کر سکیں گی، اپنے خود کو ینگ اور پرکشش اور صحت مند رکھ سکیں گی انشاءاللہ۔ تو نمبر 1 پوائنٹ جو ہے وہ سحری کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ سب سے پہلے جو ہے سب سے بڑی غلطی یہی کیا ہوتی ہے کہ ہم سحری کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں یا بہت کم کھاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، پروٹین شامل کریں، انڈا، دہی وغیرہ، اور یہ کوشش کریں کہ فرائیڈ آئٹم جیسے اگر آپ پراٹھا لیتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پراٹھے کی جگہ جو ہے وہ سمپل سادہ روٹی بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ مکھن یا دیسی گھی لگا کر وہ آپ لیں، وہ زیادہ صحت مند اور غذائیت والا ہوگا آپ کو اس میں۔ اور اگر آپ انڈا جو ہے وہ بہت زیادہ اسپائسی وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ اس سے اوائڈ کریں، آپ انڈا جو ہے وہ سادہ سمپل ہاف فرائی یا فل فرائی لیں یا آملیٹ بنا کر لے لیں، یا دہی ضرور استعمال کریں۔ دہی جو ہوتی ہے وہ پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے دن بھر، اور چہرے پر جو ہے وہ رونق لاتی ہے، عمر کو جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیتی۔ اینٹی ایجنگ ایجنٹس اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو جو ہے وہ 1 چمچ دہی میں جو ہے وہ کچھ پیل پاؤڈرز وغیرہ، اورنج ہے جیسے آج کل، تو اس کا پیل پاؤڈر بنا کر رکھ لیں، اورنج سکھا کے چھلکے، اور وہ ڈال کر بھی آپ اپنے دن میں جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ اپنے فیس پہ اپلائی کریں، اس سے بھی بڑی آپ کی اسکن جو ہے وہ بارونق اور صحت افزا ہو جائے گی۔ ڈائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی اسکن کیئر کی بھی روٹین کرنی چاہیے، وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اچھی سحری ہی پورے دن کی جو ہے وہ انرجی ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھی سحری نہیں لیں گے تو آپ دن بھر جو ہے وہ تھکن اور اس کا جو ہے وہ آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ افطار میں اتنا زیادہ ہیوی کھا لیتے ہیں کہ پھر سحری کرنے کو دل نہیں چاہتا، من نہیں چاہتا، تو ہم سحری جو ہے وہ اسکپ کر جاتے۔ ایسا نہیں کریں پلیز، خدا را
ڈائٹ کو مینٹین رکھیں، جو کہ بہت بڑا ایک ہاتھ ہوتا ہے آپ کی جو ہے وہ اسکن کو فریش رکھنے میں۔ سب سے بڑا جو ہے وہ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے پانی۔ خوبصورتی اور صحت کی بنیاد ہے جو پانی ہے۔ پانی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم دن بھر روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، عموماً ہو جاتی ہے، عام لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو اسکن اور جسم دونوں کو متاثر کرتی ہے ڈی ہائیڈریشن۔ افطار اور سحری تک کے جو وقفہ ہوتا ہے نا، اس میں وقفے سے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کولڈ ڈرنکس ہو گئیں، ان چیزوں کو اوائڈ کریں، کوشش کریں کہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ نہ لیں، فریش جوس کا استعمال کریں، کیمیکل ڈبوں والے جوسز کا استعمال نہ کریں، خود بھی اس کو اسکپ کریں اور اپنے بچوں کی زندگی سے بھی اس کو اسکپ کر دیں۔ پانی کو ترجیح دیں۔ اسکن کا سب سے بڑا جو راز ہے فریش رکھنے کا وہ پانی ہی ہے۔ صرف اگر پانی ہی آپ اچھے سے پراپر لیں تو آپ کی اسکن ہائیڈریٹڈ رہے گی اور آپ فریش اور گڈ لکنگ نظر آئیں گی۔ نمبر 3 پوائنٹ جو ہے وہ افطار میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ فرائیڈ آئٹمس، اوور ایٹنگ جو ہے نا وہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ وہ ہلکی اور بیلنسڈ افطار کریں، پھل استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، جیسے دہی بھلے ہو گئے، فروٹ چاٹ بنا لیں، فروٹ کا استعمال اس طریقے سے لیں، اور کھانا جو ہے وہ آپ لیں، چپاتی لیں، چھوٹی لیں، لیکن آپ چھوٹی روٹی بنائیں ضرور، سالن کا بھی استعمال کریں، اس میں کم آئل استعمال کریں، اور ساتھ چبا کر کھائیں۔ چبا کر کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ایک لقمے کو، ایک نوالے کو جو ہے وہ آپ 40 دفعہ ضرور چبائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیٹ نہیں بھرتا ہے آپ کا، اور آپ کا جلدی جو ہے وہ آپ ہضم بھی ہو جاتا ہے کھانا۔ زیادہ جلدی کھانے سے اور زیادہ کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے، سستی پیدا ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 پوائنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نیند کا خیال رکھیں۔ نیند کی کمی فوراً چہرے پر نظر آتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ افسردہ اور بے رونق سا ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ معیاری نیند لیں، غیر ضروری رات بھر جاگنا کم کر دیں۔ رمضان میں بھی اسکن فریش رہ سکتی ہے اگر آپ نیند پوری کریں۔ نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے، تھوڑی لیں، بے شک 3-4 گھنٹے ہی لیں، لیکن ایک پرسکون نیند لیں، بغیر کسی اسٹریس کے، ٹینشن کے، فکروں کے، فاقوں سے آزاد آپ اپنی نیند کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5 پوائنٹ جو ہے وہ اسکن کی سادہ دیکھ بھال۔ مہنگے پروڈکٹس ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے پر جو ہے وہ مہنگی پروڈکٹس ہی اپلائی کریں تو آپ فریش اور خوبصورت اور گڈ لکنگ نظر آ سکتے ہیں۔ چہرہ صاف رکھیں، ہائیڈریشن کریں آپ، یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں۔ ہائیڈریٹڈ آپ کی اسکن ہوگی تو بہت زیادہ فریش لگے گی۔ رات کو اسکن جو ہے وہ کلین کرنا بہت ضروری ہے۔ سمپل آپ سادے سے ایک کوئی بھی ملائی لے لیں، تھوڑی سی بلائی سے، کہ آپ کیا کریں، اپنی اسکن کو جو ہے وہ آپ موئسچرائز کریں، کلینزنگ کریں اسکن کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کسی بھی فیس واش سے جو ہے وہ فیس کو واش کر کے آپ ضرور سوئیں۔ دن بھر کی ڈسٹ آلودگی جو ہے وہ چہرے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہارمفل ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ جو ہے وہ جسمانی حرکت ضروری ہے۔ جسمانی حرکت سے مراد ہے کہ آپ روزہ رکھ کر مکمل طور پر اپنے سست نہ ہوں، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ بس اب میں نے روزہ رکھ لیا ہے تو اب بس لیٹے رہیں دن بھر، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہلکی واک بھی بہت ضروری ہے۔ افطاری سحری کے بعد خصوصاً آپ جو ہے وہ تھوڑی سی واک کریں، افطاری کے بعد تھوڑی سی واک کر لیں۔ آپ بے شک اپنی چھت پہ جا کر لیں، یا آپ اپنے ٹی وی لاؤنج میں ہی تھوڑا بہت ضرور آپ 10 منٹ جو ہے وہ واک ضرور کریں۔ ہلکی ایکٹیویٹی رکھیں، کوئی بھی گھر کے کام بھی کافی ہوتے ہیں، دماغ کو ایکٹیو رکھیں تو جسم خود بخود ایکٹیو رہے گا۔ اور نمبر 7 جو ہے وہ ذہنی سکون اور موڈ۔ رمضان کا اصل حسن جو ہے نا وہ سکون میں ہے۔ کم غصہ کریں، کم ٹینشن لیں، زیادہ مثبت سوچ رکھیں، ذکر اذکار کو اپنا معمول بنائیں۔ سٹریس چہرے کی تازگی ختم کر دیتا ہے اور انسان کو جلد عمر رسیدہ کر دیتا ہے۔ خواتین پر تو یہ ویسے بھی جلدی ہی جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتی ہے اگر جو ہے وہ ٹینشن لیں یا سٹریس لیں۔ اور نمبر 8 پہ جو ہے وہ خود کو نظر انداز نہ کریں۔ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ خود کو نظر انداز کرتی ہیں، دوسروں کا خیال رکھتی رہتی ہیں، دوسروں کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں گی، ہر چیز کا خیال رکھیں گی، لیکن خود کو، اپنی صحت کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں گی۔ اپنی صحت بھی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ آپ خود کا خیال رکھیں، آپ خود بخود ہی آپ فٹ رہیں گی تو آپ کے جو ہے وہ گھر والے اور آپ کے جو گھر ہے وہ پرسکون رہے گا، فٹ رہے گا۔
آپ خود فٹ ہوں گی تو آپ دوسروں کی دیکھ بھال کر سکیں گی نا۔ نمبر 9، خود کو ریفریش کرنے کا موقع، یعنی کہ یہ مہینہ صرف کھانے پینے میں جو ہے تبدیلی نہیں بلکہ لائف اسٹائل کو بہتر بنانے کا بھی وقت ہوتا ہے، بہترین وقت ہوتا ہے اس میں کہ اپنی بہتر روٹین بنائیں، بہتر عادتیں بنائیں، بہتر ذہنی سکون بنائیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ فکر فاقوں سے جو ہے وہ آزاد کریں، اور خاص طور پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ذکر اذکار کو اپنا معمول بنائیں۔ ذکر اذکار اگر آپ معمول کے مطابق کریں گے، زیادہ کریں گی، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ خود بخود اسٹریس کم ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی، اور آپ کی صحت بھی جو ہے وہ خود بخود فریش ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی۔ خود کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک صحت مند، پرسکون اور خوش خاتون ہمیشہ زیادہ خوبصورت اور پرکشش نظر آتی ہے۔ تو اپنی جو ہے وہ عمر تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ بڑھنی ہی ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ اپنی ڈائٹ کو بھی خاص خیال رکھیں، ڈائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹینشنز کو جو ہے وہ فری کر لیں، تھوڑا سا کم کر لیں، ختم کر دیں، بالکل اپنی اسکپ کر دیں زندگی سے۔ اور خاص طور پہ اپنے سسرال میں جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اگر آپ کو ٹینشن دیتے ہیں، ٹاکسک مٹیریل بن جاتے ہیں آپ کے لیے، تو ان لوگوں کو اپنی زندگی سے اسکپ کرنا اسٹارٹ کر دیں۔ اور کسی کی بھی جو ہے وہ ذہن پہ جو ہے وہ اعصاب پر کسی کو بھی اپنے سوار نہ کریں، کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ تو ولی اولیاء اور علماء کرام اور نبیوں کو نہیں چھوڑتے، شہزادوں کو اور بادشاہوں کو نہیں چھوڑتے، تو ہم کیا چیز ہیں۔ آپ جو ہے وہ ریلیکس رہنا شروع کریں، اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کریں، اور ان کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ ہمیشہ سلامت رکھے، تمام خواتین کو گھروں کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور اس رمضان المبارک کو بابرکت ترین ہمارے لیے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی جو ہے وہ عبادت پہ فوکس کریں، اپنی ڈائٹ پہ فوکس کریں، اپنے بچوں پہ فوکس کریں، اپنے گھر پہ فوکس کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ خوشی بھی جو ہے وہ چہرے پہ رونق لاتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ خوش رہیں، ہیپی رہنے کی کوشش کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھروں میں شاد آباد رکھے، سلامت رکھے، ماہ رمضان ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔